عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے شہر کے الحمدللہ ذمہ دار علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ بڑے بھائی فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مولانا سلیم اکبری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسرائیل نظامی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ بڑے بھائی قاری احمد علی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت مفتی ثاقب برکاتی اظہری صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو جیسا کہ مجھے بتایا کہ یہ تھوڑی دیر کی محفل ہے اور چونکہ محفل کے فوراً بعد لنگر کا بھی انتظام ہے تمام لوگوں کے لیے، تو اس لیے اس محفل کو بہت زیادہ لمبا نہیں کیا جا سکتا، تمام لوگوں کو کھانا وغیرہ کھانا ہے، اس لیے تو تھوڑی دیر کی یہ محفل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مجھے حق بولنے اور پہلے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محفل ہے ہم اور آپ اس میں حاضر ہیں، یہ ایسی محفل ہے جس عظیم انقلابی تاریخ کو ہم یہاں یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ وہ عالمگیر تحریک بارگاہ پروردگار میں مقبول ہے۔ یہ ہمارا جشن ہے، جشن، اور جب جشن ہے تو جشن کے انداز سے ہی ہونا چاہیے۔ آپ سب لوگ بھی بولیں گے میرے ساتھ اور آپ سب بھی بولیں گے، چونکہ یہ جشن کی محفل ہے۔ ہم اپنے جلسوں میں کبھی نعرے لگوانے کے خواہش مند نہیں رہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بلوانے کے لیے ہماری کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ جشن ہے اور جشن میں تو پھر شور شرابہ ہونا چاہیے، جائز شور شرابہ، جشن ہے یہ الحمدللہ۔ تو ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں، ایسی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو تحریک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اس لیے کہ آپ ذرا نظر دوڑا لیجئے، اس زمانے سے لے کر آج تک، یعنی صرف ہم دعوت اسلامی کا مقارنہ کرتے ہیں ان 40 سالوں کا، ان 40 سال کے زمانے میں آپ ذرا غور کیجئے کتنی تنظیمیں بن گئیں، کتنی فاؤنڈیشن بنی، کتنی تحریکیں بنی، کتنی کمیٹیاں بنی، کتنے لوگ آئے، کتنے نظام چلے، کتنے بینر دنیا کے اندر لگائے گئے۔ لیکن اس 40 سال کے زمانے میں ایک طرف دعوت اسلامی ہے اور دوسری طرف ملک میں بننے والی تمام تنظیمیں ہیں، مگر اللہ کا احسان دیکھو اور رسول پاک کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کی مقبولیت دیکھو کہ 40 سال کے زمانے میں بننے والی تحریکوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے
کہ 200 سے زیادہ ملکوں میں آج دعوت اسلامی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 40 سال کے زمانے میں بے شمار تحریکیں بنی، بے شمار تحریکیں بنی، تنظیمیں بنی، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بنی، ختم ہو گئی، بنی اور ٹوٹ گئی، بنی اور لڑائی ہو گئی، تحریکیں بنی، لڑائی ہو گئی، فاؤنڈیشن تیار ہوئی، صدر سیکریٹری خزانچی کے مسائل کو لے کے اختلاف ہو گیا، کون آگے رہے گا کون پیچھے رہے گا، اختلاف ہوا، ختم ہو گئی، کون قیادت کرے گا کون سرپرست بنے گا، اختلاف ہوا، وہ الگ، تنظیم ختم، دوسرے دن۔ اس پورے زمانے میں مگر آپ دیکھ لیجئے کہ جس ذات گرامی نے پوری دنیا میں ایک حجرے میں بیٹھ کر انقلاب برپا کیا ہے، جسے پوری دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے، آج ان کو دیکھ لیجئے، وہ چاہتے تو خود دعوت اسلامی کے سرے سروا پوری زندگی بنے رہتے، مگر نہیں، نام کی نہیں کام کی ضرورت ہے، نام کی نہیں کام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مرنے کے بعد کا انتظار نہیں کیا کہ میرے بعد بٹوارا ہو جائے گا، منصب ملیں گے، عہدے مل جائیں گے، نہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک تنظیم قائم فرمائی، ایک منظم انداز میں، مجلس شورا کے نام سے۔ مجلس شورا یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا مزاج، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا مزاج، کام کرنے والوں کا مزاج۔ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، مجلس شورا قائم کی، اور مجلس شورا قائم کرنے کے بعد ساری ذمہ داریاں انہیں سونپ دی۔ کس انداز میں کام چلانا ہے آپ دیکھیے، کہاں لوگ بھیجنا ہے دیکھیے، کہاں قافلہ بھیجنا ہے دیکھیے۔ ایک زمانہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسا گزرا ہے، ہم بڑا پریشان تھے، کیا کرتے، کوئی نہیں تھا اہل سنت کے خوش عقیدہ سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے کو بچانے والا۔ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، نہ جانے کتنی جماعتیں نکلتے لوگوں کے عقیدے پر ڈانکے ڈال رہی تھی۔ کہیں اعلان ہو رہا تھا علم غیب نہیں ہے، کہیں نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کہیں نبی ہماری طرح ہے، لوگ پریشان تھے۔ اللہ کا احسان دیکھو، ایسے زمانے میں اگر مصطفیٰ کے مزاج کو بتانے کے لیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مزاج کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اگر کسی تحریک نے جنم لیا تھا تو وہ تحریک دعوت اسلامی ہے، وہ تحریک دعوت اسلامی ہے۔ ہر زمانے میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے مخالف کام کرتے، ہمیں اسی طرز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مخالف جس انداز میں کام کریں، ہمیں اسی انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دروازے چلے جائیں اور ہم اپنے حجرے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، کام انداز یہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ کوئی دروازے پہ گھر جا کے کرے، ہم مسجد میں تقریریں کرتے رہیں، یہ انداز بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا دشمن کام کرتا ہے اس کے مقابل میں اسی انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں علماء نہیں تھے، مفتیان اکرام نہیں تھے، شیخ الحدیث نہیں تھے، بڑے بڑے علامۃ زمان اور دہر نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، تھے سب موجود، مگر کون جائے دھوپ میں نکل کے، کون جائے گلیوں میں، کون جائے گاؤں میں، کون جائے بارش میں، کون جائے کیچڑ میں، کون جائے روڈ پر، کون جائے پریشانی کے زمانے میں۔ یہ دعوت اسلامی کے مبلغین تھے، یہ دعوت اسلامی کے مبلغین تھے، جنہوں نے غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اے لوگوں ابھی مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں۔ گاؤں میں جانے کی بات ہے، دعوت اسلامی زندہ ہے، اگر دیہات میں جانے کی بات ہے، دعوت اسلامی زندہ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ، تشریف لائیے۔ ایسے زمانے میں ضرورت تھی اس بات کی، کوئی ہو جو گاؤں میں جانے والا ہو، کوئی ہو جو علاقے میں جانے والا ہو، کوئی ہو جو ایسے، ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ سنگ مرمر نہیں لگا ہوا ہے، ایسے بھی روڈ ہیں جہاں 2-2 کلومیٹر پیدل پانی کے اندر سے گزر کے چلنا پڑتا ہے۔ نہیں تھے ایسے زمانے میں جانے والے، مگر مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم دیکھو، یہ کام اللہ جس سے چاہے اس سے لے لیتا ہے۔ اللہ نے یہ کام دعوت اسلامی سے لیا، دعوت اسلامی سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ ہندوستان کی نہیں، دنیا کی تاریخ دعوت اسلامی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ کون تھا یہ؟
کون تھا یہ؟ ایک عام سا انسان کراچی کی مسجد نور میں کون تھا یہ انسان؟ 28 سال کی بھری جوانی میں جس کو امت کی فکر تھی، شراب پیتے لوگوں کو دیکھا تو دل میں تکلیف ہوئی، زنا کرتے لوگ نظر آ گئے تو رات کو نیند نہیں آئی، اے پروردگار یہ تیرے محبوب کی امت کے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ کون تھا یہ 28 سال کا نوجوان جس کا مزاج یہ تھا کہ راتوں رات ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اے اللہ تو ہمیں دین کا خادم بنا؟ کون تھا یہ؟ جب برائیاں بڑھنے لگیں، شراب کے جام نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئے، جوئے کے اڈے کنارے پہ کھل گئے، ہر زمانے میں وبا پھیلنے لگی، برائی کی، شراب کی، زنا کی، لوگ ماں باپ کو مارنے لگے، پڑوسیوں کے حقوق کو ضبط کیا جانے لگا، لوگ مسجدوں کے نظام کو پامال کرنے لگے۔ ایسے زمانے میں ایک مرد قلندر کھڑا ہونے والا 28 سال کی بھری جوانی میں، اسے اپنا گھر بنانے کی پرواہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کی پرواہ ہے، رسول کی شریعت کی پرواہ ہے، اور اسی ذات گرامی کو امیر اہل سنت کہا جاتا ہے۔ ایک مسجد کی امامت سے 28 سال کی بھری جوانی میں کراچی کی ایک مسجد سے، مسجد نور سے ایسا نور پھیلا جو پوری دنیا میں آپ جھما جھم برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسجد نور سے ایسا نور پھیلا، آپ ذرا اندازہ تو لگا لیجئے کتنے لوگ میں نے دیکھے 1 مہینہ پہلے شراب پیتے تھے، 1 مہینہ پہلے جوا کھیلتے تھے، 1 مہینہ پہلے سٹا لگاتے تھے، 1 مہینہ پہلے وہ سارے غلط کام کرتے تھے، مگر 1 مہینے کے بعد جب ان کو دیکھا تو سر پہ ہرا امامہ ہے، سر پہ ہرا امامہ 1 مہینے کے بعد، اسلامی لباس ہے، گلے میں رومال ہے، جیب میں مسواک ہے، اور ایک چھوٹا سا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اس میں نشان لگانا ہے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج ماں باپ کو سلام کیا کہ نہیں کیا، دین کی دعوت دی کہ نہیں دی۔ میں حیران ہو گیا، لوگ حیران ہو گئے، 1 مہینہ پہلے شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، عیاش تھا، ایسا کون سا جام پی لیا اس نے، ایسی کون سی تیز دوائی آئی کہ 1 مہینے میں زندگی بدل گئی، 1 مہینے میں مزاج بدل گیا؟ تو دماغ میں اچانک سے خیال آ گیا، ہو نہ ہو یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے، ہو نہ ہو یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنی تیز کوئی دوائی اور انجیکشن نہیں ہے جو راتوں رات سر پہ امامہ بندوا دے، اتنی تیز دوائی اور انجیکشن مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا ہے جو چند دنوں کے اندر مسواک کو جیب میں ڈال دے۔ یہ ہماری عالمگیر تحریک دعوت اسلامی ہے۔ 28 سال کی جوانی میں امیر اہل سنت نے کام کو شروع کیا۔ کسی بھی کام کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مقصد اور دوسرا نظام۔ کسی بھی چیز کو کام کرنے کے لیے ایک ہے مقصد اور ایک ہے نظام، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ مقصد تھا دین کی ترقی ہو، اور نظام دعوت اسلامی نے ایسا قائم کیا، آپ ذرا اندازہ دیکھ لیجئے، مجھے وہ شعر دعوت اسلامی کو، نظام کو دیکھ کے بار بار یاد آتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رواز، یہاں نہ گورا دیکھا جائے گا، نہ کالا دیکھا جائے گا، نہ امیر دیکھا جائے گا، نہ غریب دیکھا جائے گا، یہاں کوئی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح دعوت اسلامی کے کارنامے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم پریشان تھے، کون ہے ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کا مقابلہ کرے، ہمارے اپنے لوگوں کے ایمان خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں دعوت اسلامی کے ان مبلغین نے اعلان کیا تھا، اے علماء اہل سنت، اس کام کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ مدرسے میں پڑھائیے، آپ دارالافتاء میں بیٹھ کے فتوے دیجئے، آپ جا کے کتابیں تیار کیجئے، یہ بہت مختصر سا کام ہے، اس کام کے لیے تو ہم تیار ہیں، جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو یاد کر لیں گے۔ آپ دیکھ لو الحمدللہ آج
دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم کتنا بڑا ہے. 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ دعوت اسلامی کو سوشل میڈیا پر فالو کرنے والے لوگ ہیں. 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ فالو کرنے والے ہیں. اور جو لائیو دعوت اسلامی کو فالو کرتے ہیں وہ الگ ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ ایسی تحریک ہے جس نے مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام 4650 ادارے قائم فرمائے. 4650 ادارے قائم فرمائے. مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام دعوت اسلامی الحمدللہ وہ تحریک ہے جس نے جامعۃ المدینہ کے تحت 1200 ادارے قائم فرمائے. مسجد میں امامت کرتے تھے امیر اہل سنت کے زمانے نے یہ سوچا تھا کہ ایک مسجد کا امام ایسا امام بنے گا کہ پوری دنیا کی امامت کرتا ہوا نظر آئے گا. کس نے سوچا تھا یہ کہ ایک مسجد نور سے نکلنے والا امام اپنے زمانے کا ایسا مرد قلندر ہو جائے گا کہ جس کے نام پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جان دینے والے ہوں گے. کس نے سوچا تھا کہ مسجد نور سے نکلنے والا ایک بیان آنے والے زمانے میں دعوت اسلامی کے نیٹ ورک پر ہر ہفتے میں 700 بیان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کس نے سوچا تھا یہ؟ مگر آج دیکھو یہ خلوص کی برکت تھی, یہ تواضع کی برکت تھی, یہ عاجزی کی برکت تھی, یہ للہیت کی برکت تھی, یہ خلوص کی برکت تھی کہ اللہ نے دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم کو دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پہ پہنچایا ہے. دنیا کی کوئی ویب سائٹ بغیر غلط چیزوں کو شامل کیے ہوئے چلتی نہیں ہے. اب دوسرے نیٹ ورک کی چیزیں نکال لیجئے, دوسرے پیج نکال لیجئے, یہ دعوت اسلامی ہیں. اگر آپ دعوت اسلامی کا ٹی وی چینل نکالیں گے تو کوئی آپ کو غلط بات نظر نہیں آئے گی. آپ یوٹیوب کھول لیجئے ہزاروں چیزیں غلط ملیں گی, گوگل کھول لیجئے ہزاروں چیزیں غلط ملیں گی, مگر یہ انفرادیت ہے دعوت اسلامی کی. یہ انفرادیت ہے دعوت اسلامی کی کہ جس کے بینہ تلے آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو شریعت کے خلاف ہے. ایک زمانے میں ہمارے دشمنوں نے ہماری ایک بہت عظیم کتاب, جس کتاب پر الحمدللہ ہمیں کل بھی ناز تھا آج بھی ناز ہے, بہار شریعت, ہمیں کل بھی ناز تھا آج بھی ناز ہے, لیکن کچھ غیروں نے اس پر انگلی اٹھا دی کہ اس کتاب میں حوالے موجود نہیں ہیں, اگر اصل کی طرف رجوع کرنا ہو تو ہم کہاں جائیں. دعوت اسلامی کی مخالفت کرنے والے تو ہوئے, وہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ غلطی پر ہے. مخالفت تو مقبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. مخالفت مقبولیت کی علامت ہے. مخالفت کرنے والا اگر مخالفت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا کام اس کے دل میں کھٹکنے لگا ہے, اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ آپ کچھ بہتر کرنے لگے ہیں, اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب آپ کا کام ملت کے لیے فلاح کا کام بن جائے گا. حضور حافظ ملت نے فرمایا, اے لوگوں ہر مخالفت کا جواب کام ہے. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں, اے لوگوں ہر مخالفت کا جواب کام ہے, جواب مت دو, آپ کام کرو, تمہارا کام جواب دے گا. دعوت اسلامی نے حضور حافظ ملت کے اس قول کو اپنے دامن سے مضبوطی سے باندھ لیا ہے. دعوت اسلامی نے باندھ لیا حضور حافظ ملت کے اس قول کو, اور اس زمانے سے لے کر آج تک ہزاروں لوگوں نے الگ الگ علاقوں میں دعوت اسلامی کے خلاف زبانیں کھولی, مگر اللہ کا احسان ہے کہ دعوت اسلامی نے کبھی کسی مخالفت کا جواب نہیں دیا, بلکہ دعوت اسلامی نے کام کر کے پوری دنیا کے سامنے وبانگ طحل اعلان فرمایا.
میں مصطفیٰ کی جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ زندگی دیکھیے، اس کتاب بہار شریعت پر غیروں نے اعتراض کیا اور بے شمار لوگ اعتراض کرنے والے رہے، اپنے اپنے انداز میں اعتراض کیا، مگر دعوت اسلامی نے بہار شریعت کی تخریج کا کام کر کے آنے والی ہماری نسلوں تک پر احسان کیا ہے۔ بہار شریعت پر تخریج کا کام کر کے، علماء سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں، آنے والی نسلوں پر احسان کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرنے والے جو بھی ہیں، ہم نہ ڈرتے ہیں کسی سے، نہ دبتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کسی کی رعایت کرتے ہیں، جو دل میں وہی زبان پر ہے۔ نعرہ لگانے والے کتنے ہی نعرہ لگاتے رہیں، مگر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو کام دعوت اسلامی نے کیا ہے وہ ہمیں دور دور تک نظر ہی نہیں آتا ہے۔ دعوت اسلامی نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کا کام کیا ہے، آپ امیر اہل سنت کے بیان کو تو دیکھیے، مدنی مذاکرے کو تو آپ ذرا دیکھیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے، اگر ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوگا تو جیسے تیسے الٹا سیدھا مسئلہ بتا دیں گے آپ کو، کہ بے عزتی نہ ہو جائے کہ حضرت کو مسئلہ پتہ، جیسے تیسے بتا دیں گے۔ اور دیکھیے امیر اہل سنت کو، مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں، اگر مفتیان اکرام نہ آئیں تو امیر اہل سنت فقہی سوال لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ فقہی سوال مسائل کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی شخص سوال کر بھی دے تو فرما دیتے ہیں آج مدنی مذاکرے میں مفتیان اکرام موجود نہیں ہیں، آج تمہیں فقہ کے سوال کا جواب نہ ملے گا، کیا پتہ میری زبان کہیں غلطی نہ کر جائے۔ عاجزی دیکھیے، آپ عاجزی دیکھیے، آپ تواضع دیکھیے۔ اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم جس نے تقریباً 200 سے 300 رسالے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھے، ایسے ایسے موضوعات جو غالباً ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھے کہ یہ بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے کتاب لکھنے کے لیے، مگر امیر اہل سنت نے کتابیں اور رسالے ایسے لکھے ہیں الحمدللہ جو آنے والے زمانے میں ہماری نسلوں کے لیے یقیناً آب حیات کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امیر اہل سنت کی پوری زندگی دیکھیے، جس آدمی کے 100 لوگ ماننے اور جاننے والے ہو جائیں اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، جس کے 100 لوگ عقیدت مند ہو جائیں اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، 50 100 200 لوگ جس کا نعرہ لگانے والے ہو جائیں اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن آپ امیر اہل سنت کی سادگی کو دیکھیے، ایک عالم ان کا دیوانہ ہے، ایک عالم ان کا شیدائی ہے، ایک عالم ان کا فدائی ہے، مگر تواضع کا عالم یہ ہے کہ آج بھی کھجور کی چھال کا گدا استعمال کرتے ہیں، مگر عاجزی کا، سنتوں پر عمل کا عالم یہ ہے کہ آج بھی امیر اہل سنت بالکل اسی طرز کا لباس پہنتے ہیں، وہی چیزیں زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی سیرت میں نظر آتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، وہ آدمی، وہ امیر اہل سنت کے جن پر آج تک زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ میں حیران ہوں 35 40 50 ہزار روپے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، امیر اہل سنت کہ جن پر آج تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں ہمیشہ مدینہ مدینہ ہے، دنیا کی دولت جمع نہیں کی، دنیا کا مال جمع نہیں کیا، دنیا درہم و دینار جمع نہیں کیے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو یہ دنیا کا مال، قرآن اعلان کر رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے لوگو سب کچھ فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے نبی نے وصال کے وقت میں فرمایا عائشہ میں نے کچھ درہم دیے تھے،
کہا یا رسول اللہ 7 یا 8 درہم تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ لاؤ۔ منگایا میرے نبی نے، وصال کے وقت ہے، پردہ فرمانے والے میرے آقا، منگایا عائشہ سے۔ ایک صحابی کو دے کے کہا جاؤ لے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو، وصال ہونے والا ہے، گھر میں کیا ہے 7-8 درہم۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ لے جا کے غریبوں میں بانٹ دو۔ میں اللہ سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کا مال موجود ہو۔ بالکل اسی طرز کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں امیر اہل سنت۔ کوئی دنیا کا مال نہیں ہے، ان کا عالم تو یہ ہے وہ اشارہ کر دیں تو لوگ 100 کروڑ کے محل ان کے لیے خرید کے رکھ دیں۔ وہ اشارہ کر دیں، وہ اشارہ کر دیں، اشارہ تو ان کے لیے 50 لاکھ کی گاڑیاں ان کے دروازے پہ آ کے لگ جائیں۔ وہ اشارہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھو تو صحیح، سفر میں بھی جاتے ہیں تو پانی کے ساتھ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں اپنا نمک بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ سفر میں جاتے ہیں پانی کے ساتھ نمک بھی لے کے جاتے ہیں کہ کسی کے دسترخوان پر کھانے میں نمک کم ہو تو ہمیں مانگنا نہیں ہے، مانگنے کا مزاج نہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مانگنا نہیں ہے۔ سفر میں بھی جاتے ہیں پانی ساتھ میں ہے، سفر میں بھی جا رہے ہیں نمک ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ جو مرد قلندر کسی کے سامنے زبان سے کچھ مانگنے کے بجائے نمک ساتھ میں لے کے جاتا ہوں مانگنا نہ پڑے، تو کیا وہ زندگی میں کبھی اپنے لیے کسی سے کچھ مانگے گا؟ دنیا کی دولت مانگے گا؟ دنیا کا مال مانگے گا؟ آپ اندازہ تو لگائیے پوری زندگی انہوں نے کیسے گزاری۔ ان کا اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے عطر کا، امیر اہل سنت کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے عطر کا۔ اور کمال دیکھیے آپ، انہوں نے آج تک کبھی کسی ماننے والے کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں دکان عطر کی میری دکان ہے۔ پوچھا گیا حضور اگر آپ کی دکان ہے آپ بتا دیجیے، اس میں نقصان کیا ہے، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا اگر میں بتا دوں گا میری عطر کی دکان فلاں دکان ہے تو لوگ میری محبت میں کسی اور کی دکان پہ نہیں جائیں گے، میری محبت میں لوگ دوسرے کی دکان پہ نہیں جائیں گے۔ اس کی بھی تو اپنی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی تو اپنی زندگی ہے، بتاؤں گا نہیں۔ بس اسی انداز میں رزق دینے والا تو اللہ ہے، رزاق تو پروردگار ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، کوئی ایسی سنت، آج اختلاف تو آج چل رہا ہے نا، اختلاف آج چل رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اختلاف، آج زبانیں کھل رہی ہیں دشمنوں کی، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نہ جانے یزید کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کیا غلط جملے استعمال کیے جا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں۔ مگر امیر اہل سنت کی نگاہ نے یہ بات کئی سال پہلے دیکھ لی تھی، اور اس کے بعد امیر اہل سنت نے نعرہ دیا تھا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ بات آج آ رہی ہے، آج یزید کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ مگر امیر اہل سنت نے کئی سال پہلے اس مزاج کو بھانپ لیا تھا اور دنیا کے سامنے کہا تھا جو رسول کے جانثار ہیں، مصطفیٰ کے صحابی ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ آج اگر میں رونا شروع کر دوں یا ہم میں سے کوئی رونا شروع کر دے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ کورونا کا زمانہ ہے، کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں، ہم کیسے دین کا کام کریں؟ تو دراصل یہ غلط بات ہے۔ امیر اہل سنت نے جس زمانے میں دین کا کام شروع کیا تھا اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کوئی دنیا کی دولت اور مال نہیں ہوتا تھا، محض خلوص کی بنیاد پر، محض اخلاق کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیے باتیں تو بہت بڑی بڑی کرنے والے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں، دعوت اسلامی کے خلاف زبانیں کھولنے والے موجود ہیں دنیا بھر میں، دعوت اسلامی کو برا کہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، مگر ہم ایسے لوگوں کی باتیں
سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں یہ حسد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ حسد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا کام، دعوت اسلامی نے صرف امام نہیں بنائے، مسجد میں درس نہیں دیا، ایک طرف دعوت اسلامی نے مدرسہ قائم کیا تو دوسری طرف دعوت اسلامی نے دارالفتاء بھی قائم فرمایا ہے، تاکہ ملت کو شرعی سوالات کے جوابات حاصل ہو سکیں۔ لوگ پریشان تھے، سوال لے کے کہاں جائیں، اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ یہ دارالفتاء میں بیٹھنے والے مفتیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سوال کرو گے 24 گھنٹے میں تو الحمدللہ ویب سائٹ پر آپ کو جواب ملے گا۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال کرتے ہو تو الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی جواب دیتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ فیس بک پر دعوت اسلامی کے مفتیان اکرام سے سوالات کرتے ہو تو فیس بک پر بھی انشاءاللہ آپ کو جواب ملیں گے۔ کوئی ایسا سوشل نیٹ ورک موجود نہیں ہے کہ جس پر دعوت اسلامی کے علماء اور مفتیان اکرام ہماری اور آپ کی ملی اور سماجی رہنمائی نہ کرتے نظر آتے ہو۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہر فیلڈ میں کام کیا ہے، چاہے وہ تصنیف کا فیلڈ ہو، وہ تالیف کا فیلڈ ہو، چاہے بچوں کو پڑھانے کا فیلڈ ہو۔ اس طرح کے ایسے معاملات ہمارے علماء اہل سنت پیران اعظام ملک بھر کا دورہ کرتے ہیں، مگر اس پورے زمانے میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دعوت اسلامی ان علاقوں میں پہنچ گئی ہے جہاں کوئی عالم نہیں پہنچا۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کسی عالم کی شان کو کم کر رہا ہوں۔ تمام دنیا کے تمام علماء اہل سنت کے قدموں سے لگنے والی خاک کو ہم اپنے ماتھے کی زینت بناتے ہیں۔ میں کسی کو کمتر نہیں جان رہا ہوں، مگر دعوت اسلامی کا کام یہ ہے کہ جن علاقوں میں کوئی عالم پہنچ نہ سکا وہاں دعوت اسلامی پہنچ گئی، جہاں کوئی پیر نہ پہنچا وہاں دعوت اسلامی پہنچ گئی، جہاں کوئی عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکال سکا۔ آپ دیکھ لو یورپ کے علاقے میں 12 ربیع الاول آ جائے، سب سے آگے چل کے قیادت کا جھنڈا سنبھالنے والے دعوت اسلامی کے مبلغین ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنے خلوص کی بنیاد پر، اپنی محبت کی بنیاد پر، تواضع کی بنیاد پر یہ 40 سال کا زمانہ بہت کامیاب زمانہ پایا ہے، اور یہ تحریک الحمدللہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے۔ اگر یہ تحریک بارگاہ رسول میں مقبول نہ ہوتی تو اتنے زمانے میں نہ جانے کتنی آندھیاں، کتنے طوفان، کتنے زلزلے آئے، نہ جانے ہزاروں تحریکیں بنی اور بن کے بگڑ گئیں۔ اگر یہ تحریک دعوت اسلامی بارگاہ رسول میں مقبول نہ ہوتی تو آج اس تحریک کا پتہ نہ ہوتا، مگر یہ مقبولیت ہے کہ جتنے مٹانے والے آئے تھوڑے دن کے بعد ان کے سروں پہ ہرا عمامہ دیکھا گیا ہے۔ میں نے خود بس 2-4 منٹ اور بات کر کے ختم کر دوں، آپ سب لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے، تیاری چل رہی ماشاءاللہ، پیچھے مطمئن رہیے بالکل۔ میں نے خود ممبئی کے علاقے میں ایسی فیملیاں دیکھیں جن کا رہن سہن، جن کا ایریا بہت زیادہ الگ، بہت زیادہ ماڈرن، لیکن ان کے گھر میں سنتوں کی بہار ہے۔ ایریا دیکھ کر، علاقہ دیکھ کر، ان کے ریلیشن کے لوگ دیکھ کر تعجب تو ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنا زیادہ شریعت کے پابند کیسے؟ میں نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 4-5 سال کا زمانہ گزرا ہے، ورنہ ہم اس سے پہلے اللہ و رسول کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ 4-5 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے ورنہ اس سے پہلے ہم دین اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے، ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہی نہیں تھے، مگر جب سے ہم نے اپنے گھر میں دعوت اسلامی کا چینل شروع کیا ہے، سنو اور ان جملوں کو یاد کرنا جنہوں نے مجھ سے زبان سے کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ بتا رہا ہوں کہ جب سے ہم نے دعوت اسلامی کا چینل شروع کیا ہے، ہم نے قرآن چینل سے پڑھا ہے، ہم نے 7 کلمے چینل سے سیکھے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کی سنتیں چینل سے سیکھی ہے، ہم نے ماں باپ کا احترام چینل سے سیکھا ہے، ہم نے غیبت کی حرمت چینل سے سیکھی ہے، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق
اس ٹی وی چینل کے ذریعے سیکھے ہیں، آپ اندازہ تو لگائیے۔ لوگ اعتراض تو بہت زیادہ کرتے ہیں ٹی وی چینل پر، ان چیزوں پر، ان چیزوں پر، مگر یاد رکھیے ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے، ہمیں ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے جس چینل کو قائم کیا اس میں کہیں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بے رہروی والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف شریعت ہو، ہر چیز آپ کو مصطفیٰ کی سنت کی روشنی میں ملے گی۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں، دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہے، دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہے۔ میسیج لے کے جائیے، میسیج لے کے جائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں آپ کی نسلیں مسلک اعلیٰ حضرت کی وفادار بنے اور رہیں قیامت تک، تو اپنی اولادوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کر دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی میں فتاوی رضویہ فیصل کی حیثیت رکھے تو اپنے بیٹوں کے سر پہ عمامہ باندھ دیجئے، دعوت اسلامی کے اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیجئے۔ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا کہ جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائے گا مدینے کا فیضان اس پر جاری ہو جائے گا۔ اس پورے 40 سال کے زمانے میں دعوت اسلامی نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کئی سو شعبے الحمدللہ دعوت اسلامی نے قائم کیے، ہر مجال میں ان کا کام موجود ہے۔ اور ایک آخری بات کہ دنیا میں بے شمار لوگ، کوئی اپنے باپ کے نام پر پہچانا جاتا ہے، باپ بہت بڑا تھا اولاد کو پہچان لیا گیا، باپ بہت بڑا عالم تھا تو بیٹے کو پہچان لیا گیا، باپ پیر صاحب تھے تو بیٹے کو پہچان لیا، مگر واحد وہ شخصیت امیر اہل سنت کی ہے کہ جن کے باپ دادا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، انہوں نے مقبولیت پوری دنیا میں عوام و خواص میں حاصل کی ہے محض اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنی محبت کی بنیاد پر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں دل میں نرمی پیدا کر لو، جو دل میں نرمی پیدا کر لیتا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں بلندیاں لکھی ہیں۔ اے لوگوں نرمی پیدا کرو۔ آج ہم بہت ساری آنے والی شخصیات پر، جو شخصیات ہماری محفلوں میں شرکت کرتی ہیں، ہم ان کے القاب اور آداب بیان کرتے ہیں، ہم خود بھی دل میں جانتے ہیں کہ جو القاب ان کے لیے بولے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ اس کے اوپر پورے اترتے نہیں ہیں، لیکن محض بول دیے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے دعوت اسلامی کے امیر اور مسلمانوں کے امیر اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے محبت کے ساتھ آپ جو لقب بول دیجئے وہ ان کی شخصیت پر صادق آتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ صاحب اخلاق بھی ہیں، صاحب کردار بھی ہیں، نرم گفتار بھی ہیں، اور جو ہے ایک ایسے شیخ طریقت ہے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی مجلس میں مدنی مذاکرے میں ذرا آپ شرکت کیجئے آن لائن، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایسے لوگ آتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر ایک نظر امیر اہل سنت کی پڑتی ہے دلوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نظر امیر اہل سنت کی ان کی زندگی کو بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، امیر اہل سنت کی ایک نظر ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پورے 40 سال کے زمانے میں امیر اہل سنت نے جو کام انجام دیا ان میں بے شمار کاموں میں ایک بہت بڑا کام امیر اہل سنت کی جو ایک ٹیم ہے مجلس شورا، دعوت اسلامی میں ایسے یہ جملے یاد رکھیے گا بول کے جا رہا ہوں، دعوت اسلامی میں ایسے ہیرے موجود ہیں جو اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک طرف مولانا عبدالحبیب اتاری، سبحان اللہ، آپ بیان سن لیجیے، آپ ذرا بیان سن لیجیے،
ذرا ان کی باتیں سن لیجیے. وہ جس محفل میں چلے جاتے ہیں لوگ پلٹ پلٹ کے ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں. وہ جس محفل میں چلے جاتے ہیں لوگ پلٹ پلٹ کے ان کی باتوں کو سنتے ہیں. جو جس محفل میں چلے جاتے ہیں لوگ باتیں تو سنتے ہی ہیں, اس نورانی چہرے کو اتنی بار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ جو شوق دیدار تھا وہ مکمل نہ ہو سکا. ایک طرف حضرت مولانا عمران اتاری صاحب مطلب میں کیا کہوں ان کے بارے میں, کیا کہوں ان کے بارے میں. اگر ان دونوں شخصیات کو, ایک طرف عبدالحبیب اتاری ہیں اور دوسری طرف مولانا عمران اتاری صاحب ہیں, ان دونوں کو اگر امیر اہل سنت کا دست و بازو کہہ دیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ان کے صدقے, انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار. اور مولانا عمران اتاری اور عبدالحبیب اتاری اور ایک اور شخصیت جس کے 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ گے. سنیے, ایک اور شخصیت جس کے 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ گے اور اس کے کاموں کا حساب لگاؤ گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ کام زیادہ نظر آتے ہیں, وقت کم نظر آتا ہے. کون ہے وہ؟ ہاں وہی صراط الجنان لکھنے والے حضرت مفتی قاسم اتاری ہیں. ایک عظیم کتاب صراط الجنان, ایک ضخیم کتاب صراط الجنان. اور ایسے ہی نہیں ہے, ایک طرف شرعی مسائل کے جوابات بھی ہیں, ایک طرف تصوف کی محفلیں بھی ہیں, ایک طرف درسگاہ میں شیخ الحدیث بھی ہیں, تو دوسری طرف استاذ بھی ہیں, تیسری طرف شوہر اور بیٹے بھی ہیں, پانچویں طرف مصنف بھی ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے, صراط الجنان لکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک بہت بڑے لمبے زمانے سے ہمیں ایک ضرورت تھی کہ ہمارے پاس ایک دستاویزی شکل میں انبیاء کرام کی تاریخ پر, ان کی زندگی پر کوئی ایک معتبر کتاب مل جائے. تو الحمدللہ نئی تازہ کتاب تذکرۃ الانبیاء بھی آ چکی ہے. نئی کتاب, ضخیم کتاب, معتبر کتاب, جس میں آپ دیکھیے بڑے علماء کی, محققین کی تحقیق کو بھی شامل کیا ہے. معتبر طریقے سے قرآن کی آیات سے, احادیث سے, صحیحہ سے مزین کر کے تذکرۃ الانبیاء امت کے حوالے کی ہے. دعوت اسلامی کے پاس ایسے چمکتے ہیرے جن کی روشنی صبح قیامت تک کم نہیں ہوگی, جن کی روشنی کم نہیں ہوگی. ایک طرف مفتی حسان ہے تو دوسری طرف مفتی علی اصغر ہے. روشنی کم ہونے والی نہیں ہے, اور یہ روشنی کم کیسے ہو؟ روشنی گنبد اعلیٰ حضرت سے مل رہی ہے. روشنی کم کیسے ہو؟ روشنی غوث اعظم کے گنبد سے مل رہی ہے. روشنی کم کیسے ہو؟ اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے دعوت اسلامی کی تائید کی جا رہی ہے. دعوت اسلامی 40 سال کے زمانے پہلے سے لے کے آج تک چمکتی آئی ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دعوت اسلامی زندہ رہے گی, دعوت اسلامی تابندہ رہے گی. دعوت اسلامی کے قدموں کو نہ کل کسی نے ہلایا تھا, نہ آج کوئی ہلا سکتا ہے, نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی ہلا سکتا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعوت اسلامی کے امیر کو, آخری جملہ لے کے اپنی بات کو ختم کروں, جملہ لیجئے, ہم دعوت اسلامی کے امیر کو سلام پیش کرتے ہیں. سلام سلام. اے امیر اہل سنت, آپ کی شخصیت کو سلام, آپ کی ذات کو سلام, آپ کے مقام کو سلام, آپ کے کردار کو سلام, آپ کی گفتار کو سلام, آپ کے حسین لہجے کو سلام,
آپ کی ساغر نوازی کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے خلوص کو سلام، آپ کی للہیت کو سلام، آپ کے اس مشن کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام، آپ کی جرت کو سلام، آپ کی باتوں کو سلام، آپ کے انداز کو سلام، سونے جاگنے کو سلام، سنتوں پر عمل کرنے کو سلام۔ اے امیر اہل سنت، آپ کی زندگی کی ہر لمحے کو سلام، آپ کے سونے کو سلام، آپ کے کھانے کو سلام، آپ کے پینے کو سلام، بیٹھنے اٹھنے کی ادا کو سلام، کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر مصطفیٰ کی سنتوں کو ایسا پیوست کر لیا ہے، جو آپ کو دیکھ لیتا ہے وہ سنتوں کا پیکر بن جاتا ہے، رسول کی شریعت پہ عمل کرتا نظر آتا ہے۔ آؤ آ کے عہد کرو، ہم جب تک زندہ ہیں دعوت اسلامی سے محبت کرتے رہیں گے، ہم جب تک زندہ ہیں دعوت اسلامی کے وفادار بن کے رہیں گے، ہم جب تک زندہ ہیں امیر اہل سنت کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ عطاری لکھا جائے، ضرورت اس بات کی نہیں ہے، عطاری لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب سے مین چیز ہے میں عطاری ہوں یا نہیں ہوں مگر امیر اہل سنت کی محبت میرے دل میں ہے، اس لیے کہ ان کا مشن وہی ہے جو مشن بریلی کے تاجدار کا ہے، جو مشن غوث اعظم کا ہے، جو مشن مفتی اعظم کا ہے، جو مشن امام اعظم کا ہے، وہی مشن امیر اہل سنت کا ہے۔ متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، دعوت اسلامی کی ان 40 سالہ خدمات کو سلام پیش کیجئے، اور ہم ہاتھ اٹھا کے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ امیر اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ انہیں سربلندی نصیب فرما، اے اللہ انہیں بری نظر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، شر کرنے والوں کی شرارت سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا۔ اے اللہ دعوت اسلامی جو ہماری عالمگیر تحریک ہے، اے اللہ اس عالمگیر تحریک کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا، ہر علاقے میں پہنچا، ہم جب تک زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رہیں، اور اے اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو موت نصیب فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے قصداً یا سہواً لفظ شوئی ہو مولا توبہ کرتے معاف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔